اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و تحمل کی طاقت نہ صرف ایک مقولہ یا نعرہ ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا وجود، جس کی افادیت تمام مذہبی اور نفسیاتی کتب میں موجود ہے۔ صبر و تحمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، سب نے صبر و تحمل کا درس دیا۔ اور نہ صرف آپ انبیاء علیہ السلام نے صبر و تحمل کا درس دیا، بلکہ صبر و تحمل کو اپنی زندگی میں صبر و تحمل کا وجود پیدا کیا اور صبر و تحمل کی طاقت اپنے اندر پیدا کی، جس کا مثال حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جتنا عرصہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صبر عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم صبر مانگے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ بھی سب سے بڑی مثال ہے صبر و تحمل کی۔ صبر و تحمل کے معنی کیا ہیں؟ رک جانا، جذبات کے اوپر قابو پانا، ٹھہر جانا، بردباری کرنا، استقلال اور برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ صبر و تحمل کا مفہوم یہ ہے کہ نہ خوشگوار، نہ مساعد اور پریشان کن حالات میں اپنے نفس پر قابو پانا، نہ کسی بھی پریشانی، بیماری، تکلیف، صدمہ کی حالت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، ثابت قدم رہ جانا، اپنے آپ میں اپنے اوپر قابو پانا، یہ ہے صبر و تحمل۔ صبر و تحمل کا قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، پس نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ ذریعہ ہے۔ صبر و تحمل کی جو طاقت ہے، جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، جس کے اندازہ ہمیں ہے بھی نہیں کہ صبر و تحمل کتنی بڑی طاقت ہے۔ جتنے بھی دانا اور ذہین و فطین لوگ اس دنیا میں گئے ہیں، سب نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ صبر و تحمل کے بارے میں قرآن میں پاک میں فَاصْبِرْ، پس صبر کرو، صبراً جمیلا، صبر کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور جب تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی و کامرانی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صبر و تحمل کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کا چشم فلک آج تک کوئی ایسی مثال دیکھی بھی نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کی باتیں نہیں کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں، جو مکی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، جو صحابہ اکرام رضوان ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان لایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ کے جو ایمان لائے، تو انہوں نے ایسے صبر و تحمل، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں جنہیں ان کے آقا، ان کے مالکوں نے ایسی تکلیفیں دی، تو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زبان کے اوپر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اس بات کے اوپر قائم ہو گئے۔ جب آپ کسی بات کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، اپنے ڈٹ جاتے ہیں، تو صبر کا اس وقت مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔
صبر کا مظاہرہ کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں پانی کی ضرورت ہے، ہمارا جسم پانی کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے جسم میں پانی کا وجود ایسے ہی ہے، ایک اکائی کی مانند ہے، اسی طرح صبر و تحمل کا وجود اسلام میں ایسے اکائی کی وجود طرح ہے۔ اگر ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو ہم ایمان کی اس روح تک پہنچ جائیں گے جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر تم دنیا میں فلاح چاہتے ہو، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہو، تو اتنا صبر کرو، اتنا صبر کرو، اتنا برداشت کرو، اتنا رک جاؤ، اتنا ثابت قدم ہو جاؤ، اتنا بردبارد ہو جاؤ کہ لوگ آپ کے اوپر باتیں کریں، لوگ آپ کے اوپر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری پھینکے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں برا بھلا کہنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ میری بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ جب لکھا بھی ہوا ہے، قرآن میں موجود بھی ہے، جب قرآن کی ہر آیت، ہر حرف وہ یونیورسل ہے، اس کا کائنات پہ اس کا کوئی متبادل ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی تاکید کی، جب آخری پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وَالْعَصْرِ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ ساتھ خسارے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ وَتَوَاصَوْا، تو وہ لوگ نہیں ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لایا اور اچھا کام کیا۔ پھر کیا آگے کہا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے حق کی تاکید کی، حق کے اوپر ڈٹے رہے اور صبر کیا، برداشت کیا۔ جب بھی ہم حق بات کریں گے، جب بھی ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں کسی کے ساتھ باتیں کریں گے، جب ہم اچھی باتوں کا درس دیں گے، جب ہم دین کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، جب ہم لوگوں سے بہتر باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں میں اصلاحی باتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ریفارم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے، لوگ مختلف القابات سے ہمیں پکاریں گے۔ یہ مت بھول جائیں کہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور بغیر کچھ ان کے سنے آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ بہت مشکل ہے۔ جتنے بھی کامیاب انسان اس دنیا میں سے گزرے ہیں، سب نے صبر کیا۔ ارسطوٹل کیوں نہیں؟ سقراط کیوں نہیں؟ سقراط نے بھی برداشت کیا۔ سقراط نے صبر کرتے ہوئے، ڈٹ جاتے ہوئے، جب سقراط نے کہا تھا کہ علم نیکی ہے، تو اس نے جب یہ کہا کہ علم نیکی ہے، وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹ گیا، اور اس کی قوم کے جو اس وقت کے جج صاحبان تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑے گا، تو زہر کا پیالہ پی لیا، لیکن اپنے بات پہ اوپر ڈٹ گئے، اپنی بات کے اوپر ڈٹ کے اب کامیابی حاصل۔ آج بھی ہم سقراط کا نام کس لیے لیتے ہیں کہ سقراط نے کہا تھا علم نیکی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، سب نے صبر و تحمل کی اس طاقت کے بارے میں نہ صرف کہا ہے بلکہ مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنا شروع ہو گیا، تو اس وقت آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ جو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے گا، جب اوپر سے کھانا آنا شروع ہو گیا تو اس وقت بھی وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب صبر و تحمل کا کھانا اوپر سے آ رہا ہے، نہ پکانا پڑتا تھا، تو من و سلوہ کی صورت میں آتا تھا، تو اس کی ناشکری کی۔ جب ناشکری کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے پاس کچھ نہ کچھ نشانی کا وجود رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اوپر خوشگوار حالات ہیں،
اگر ہم آج اس دنیا میں کامیاب نہیں ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، ہم دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جے ہالینڈ امریکہ کے مشہور ادیب ہیں، وہ محض صبر و تحمل پر یقین نہیں رکھتے، وہ صبر و تحمل کے ساتھ عمل کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک نارمن جنگجو، ایسے لوگ وہ جنگجو تھے جو اپنی زندگی میں صرف انہوں نے مقصد بنایا تھا کہ لڑنا ہے، جنگجوئی میں اپنا وقت۔ تو ان میں سے ایک ٹین کرڈ ایک جنگجو کا نام ہے، اس نے کیا کہا تھا بہت سنہری حروف میں، اس کے بھی آج الفاظ ہمیں یاد ہیں۔ ہر شے اگر ہم صبر و تحمل سے کام لیں تو ہر شے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں کوئی کامیابی یا کچھ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی یقین بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ رمضان المبارک کی ہر دن صبر و تحمل کی ایک عجیب مثال ہے، وہ آپ کہ ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے، ہم اپنے نفس کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ جب ہم اپنے نفس کے اوپر قابو پاتے ہیں تو صبر و تحمل کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہم اس کو پیدا کرتے ہیں۔ مشہور فرانسیسی ادیب جوزف دی مسٹر کا قول ہے، صبر کیسے کیا جائے؟ اگر آپ نے یہ جان لیا تو سمجھیے، جب آپ یہ جان گئے تو سمجھیے کامیابی کا جو مقدر ٹھہری ہے وہ صبر و تحمل کی وجہ سے۔ صبر و تحمل، دانا لوگ ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، اعتدال پسند ہوتے ہیں اور جلد بازی سے پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے صبر و تحمل کا حوالہ تاریخ سے اس لیے مستعار لیا کہ اس کی سچائی اور تاریخ اعتبار سے مسلمہ ہے، یقینی ہے۔ لوگ صبر و تحمل کو تاریخی واقعات کی روشنی میں اگر پرکھنا شروع کر دیں، مختلف لوگوں کی زندگیوں کو اجاگر کرنا شروع کر دیں، تو ہر ایک کی زندگی میں اگر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو وہ صرف اور صرف انہوں نے کامیابی صبر و تحمل کو اپنی زندگی میں پیدا کر کے کی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کی باتیں سنیں تو برداشت کریں، ہمارے اوپر پریشانی آئے تو برداشت کریں، بیماری آئے تو برداشت کریں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو برداشت کر لیں، ہماری اولاد ہماری نہیں بات مانتی تو پھر بھی برداشت کر لیں۔ اب یہ برداشت کی قوت، یہ ڈٹ جانے، رک جانے، ٹھہر جانے کی قوت جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اعتدال پیدا کر دے گا، میانہ روئی آ جائے گی۔ جلد بازی سے ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، جلد بازی میں ہم اپنا کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم یہی کام صبر و تحمل سے، آرام سے، سکون سے، بردباری سے، ثابت قدمی کے ساتھ اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو یہ کام ہم بہتر طریقے سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ قدرت یا فطرت کے کاموں کو بھی دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو صبر و تحمل نظر آئے گا۔ یعنی اب سب سے بڑی مثال میں ابھی دینے جا رہا ہوں، دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات موجود ہیں، انسان کا وجود ان میں سے ایک ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہیں، رزق کی جو تنگی ہوتی ہے، جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی دور کر دیتا ہے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں سب صبر کرتی ہیں، ان کے اندر اگر علامت ہے، اگر کوئی خوبی ہے تو وہ صبر و تحمل کی ہے۔ یہ خوبی انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی، یہ خوبی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں بھی تھی، یہ خوبی اولیاء اکرام میں بھی تھی، یہ تبع تابعین میں بھی تھی، یہ ہمارے بہت سے بادشاہوں کے اندر بھی یہ خوبی تھی، یہ خوبی
بہت سے بزرگان دین کے اندر بھی تھی۔ جب انہوں نے اسلام کی اشاعت کا آغاز کیا تو اس وقت اگر انہوں نے کامیابی حاصل کی تو ان کی زندگی میں صبر و تحمل کی طاقت کا وجود موجود تھا۔ اگر کسی نے نقصان اٹھایا تو وہ اپنی ہی جلد بازی سے اٹھایا ہے، اپنی ہی جلد بازی کی وجہ سے وہ صبر و تحمل سے دور رہ کر وہ اس نے اپنا نقصان لیا۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ فی الخیر۔